اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انفال الدرس الثالث جیم پڑھیں گے۔ آج ہمارا آخری درس ہے۔ درس پڑھانے سے پہلے بچوں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے درسی کتاب میں ورڈز میننگ ضرور یاد کریں۔ ہر ایک فرسٹ درس سے لے کر الدرس الاول الف سے لے کر الدرس الثالث جیم تک تمام ورڈز میننگ آپ کی کتاب میں دیے ہوئے ہیں، عربی ٹو اردو۔ یہ یاد کیجئے، یہ اس سے MCQs آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہر روز 5 آیت کا ترجمہ یاد کیجئے۔ 5 آیات کا ترجمہ آپ یاد کریں گے تو آپ کے لیے پیپر آسان ہو جائے گا، کیونکہ ترجمہ اور ورڈز میننگ جو ہے وہ کتاب میں موجود ہے، اور سوالات کے جوابات کتاب میں موجود نہیں ہیں تو وہ میں نے ایکسپلین بھی کر دیے، اور نوٹس بھی آپ کے لیے اسکول میں اویلیبل ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو مانیں گے اور ورڈز میننگ یاد کریں گے اور سورہ انفال کا پورا ترجمہ یاد کریں گے۔ ہر روز اگر آپ 5 آیات یاد کریں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ شکریہ۔ چلے چلتے ہیں اب ایکسرسائز کی طرف۔ سوال نمبر 1 پیج نمبر 26 سورہ انفال پیج نمبر 26 سوال نمبر 1 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ بچے، قیدی کون ہوتے ہیں؟ قیدی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی جرم کی پاداش میں جیل میں بند کر دیے جائے، قیدی کہلاتے ہیں۔ یہاں پہ قیدیوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ قیدیوں سے مراد وہ قیدی جو بدر کے میدان سے پکڑے گئے، وہ قیدی مراد ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہے ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر یہ لوگ تم سے دھوکہ کرنا چاہے تو یہ پہلے اللہ سے دغا کر چکے ہیں، دھوکہ کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں دے دیا ہے، اور اللہ دانا و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ قیدی وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو کسی جرم کے پاداش میں جیل میں بند کر دیے جائے، قیدی کہلاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ قیدیوں سے مراد بدر کے میدان میں وہ کافر جو کہ شکست کی صورت میں ان کو پکڑا گیا۔ یہ بدر کے قیدیوں کی 2 اقسام تھے۔ بدری قیدی 2 قسم کے تھے، ایک کافر اور دوسرے وہ جن کے دل ایمان کے نور سے منور تھے مگر مجبوراً یہاں آئے تھے۔ 2 قسم کے قیدی تھے، ایک کفر کی طرف مائل قیدی اور ایک اسلام کی طرف مائل قیدی۔ مسلمان قیدی جو تھے وہ بدر کی قیدیوں کی ایک ایسی جماعت تھی جس میں حضرت عباس رضی اللہ بھی شامل تھے۔ آپ سلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو پہلے سے مسلمان ہو چکے ہیں، مجبوری کے تحت یہاں آئے ہیں، ہم سے فدیہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جو مال تم سے بطور فدیہ لیا جائے گا اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو کچھ لیا گیا ہے اس کے بدلے دگنا عنایت کیا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا مال دیا تھا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 غلام عنایت کر دیے۔ یہ غلام ان کے پیسوں سے تجارت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جتنا مال انہوں نے فدیہ کے طور پر دیا تھا اس کے بدلے دگنا ملا۔ اور دوسری جو قسم تھی وہ کفر کی طرف مائل قیدی تھے، فریبی قیدی تھے۔ اس میں ابو غزہ جمحی کی مثال ہے۔ ابو غزہ جمحی کافر قیدی تھا، ان سے فدیہ مانگا گیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو فدیہ نہیں ہے،
پھر ان سے کہا گیا کہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ کسی مشرک کی حمایت نہیں کرے گا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دوبارہ آئے گا، لیکن احد کی جنگ میں وہ پھر آیا، وعدے کی خلاف ورزی کی، گرفتار ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ آخر میں کہوں گی کہ قرآن حکیم نے جو فرمایا تھا وہ باتیں سچ ثابت ہوئی، پوری ہوئی۔ یعنی حضرت عباس رضی اللہ نے جو فدیہ کے طور پر جو کچھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے ان کو 40 غلام عنایت کیے۔ وہ ان کے پیسوں سے تجارت کرتے تھے اور پیسہ پانی کی طرح ان کے پاس بہہ کر آتا تھا، اور جو مسلمان ہوئے ان کو بہت کچھ ملا، جو کافر ہوئے وہ برباد ہوئے۔ جو کافر قیدی تھے جنہوں نے دھوکہ کیا وہ برباد ہوئے، تباہ ہوئے۔ تو قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہو کر آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ ان کے دلوں میں ذرا برابر نیکی معلوم کرے گا تو ان سے جو کچھ لیا گیا ہے اس کے بدلے میں دگنا عنایت کیا جائے گا، اور جو دعویٰ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس ہجرت و نصرت کے بارے میں اللہ کا کیا ارشاد ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ سوال کا جو جواب میں دہراؤں، میں آپ لوگوں کو کچھ مشکل الفاظ سکھانا چاہتی ہوں تاکہ سوال سے پہلے ان الفاظ کے میننگ آپ کو آئیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ولایت کا مطلب ہے حمایت کرنا، سرپرستی کرنا۔ حمایت کا مطلب ہے طرفداری کرنا، تائید کرنا۔ نصرت کا مطلب ہے مدد کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کے مدد کو نصرت کہا جاتا ہے۔ تو اب جب یہ ولایت کا لفظ آئے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ولایت کا مطلب ہے سرپرستی کرنا، حمایت تائید کرنا، مدد کرنا۔ نصرت مدد کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے ہجرت و نصرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کرے تم کو ان کی رفاقت، ولایت، سرپرستی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں مدد مت کرو جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کا عہد ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ہجرت کا مطلب ہے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، نقل مکانی کرنا۔ آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار۔ آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کا ذکر کیا ہے۔ مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جنہوں نے اللہ کے نام پر گھر بار، مال و دولت، تجارت، کنبہ و قبیلہ چھوڑ کر جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مہاجرین کہلاتے ہیں۔ انصار کون لوگ تھے؟ مدینہ کے وہ مددگار جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، پناہ دی، ہر قسم کی مدد کی، انصار کہلاتے ہیں۔ انصار کا مطلب ہے مددگار، نصرت سے نکلا ہے، نصرت کا مطلب مدد ہے، انصار مددگار، مسلمانوں کے مددگار۔ مہاجرین و انصار ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے دوست و رفیق ہے۔ نصرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم ہے غیر مہاجرین کے بارے میں۔ وہ لوگ جو مکہ میں تو مسلمان ہوئے لیکن ہجرت نہیں کی، ان کے بارے میں ان کو غیر مہاجر کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مکہ میں رہ رہے ہیں، مسلمان تو ہوئے لیکن ہجرت نہیں کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ولایت سے، ولایت کا کیا مطلب میں نے بتایا، سرپرستی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں مدد طلب کرے تو دین کے معاملات میں ان کی مدد ضرور کیجیے، کسی اور معاملے میں مدد مت کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرض کی ہے۔ تو یہ لوگ اگر مسلمان ہوئے ہیں تو مکہ میں کیوں رہ رہے ہیں، مدینہ کیوں نہیں آ رہے؟ تو ان کی ولایت اور سرپرستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سروکار نہیں، دین کے معاملات میں مدد کیجیے۔ یعنی کوئی مسلمان ہوا، اس کو نماز کا نہیں پتہ، روزے کا نہیں پتہ، کسی اور اسلامی معاملات کا نہیں پتہ، تو وہ معاملات ان کی درست کیجیے، بتا دیجیے کیسے نماز پڑھنا ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے مسلمان جوڑے کا نکاح کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ دینی معاملات ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، زبردستی ہو رہی ہے، یا کچھ اور ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان غیر مہاجر کی سرپرستی و ولایت کرنے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ولایت کا مطلب سرپرستی۔ کیوں یہ ہجرت نہیں کر رہے؟ ان کو ہجرت کرنی چاہیے، کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے مکہ میں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ولایت اور سرپرستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا۔ نصرت کے بارے میں دوسرا حکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قبیلے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ، ان میں اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ان کے ساتھ آپ کیا کریں؟ اگر ان قبیلوں میں کوئی مسلمان ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں مدد طلب کرے یا دین کے معاملے میں مدد طلب کرے تو ان کی مدد مت کیجیے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اگر آپ نے مدد کی تو بڑے فساد اور خونریزی کا خطرہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ کس قبیلوں سے؟ وہ قبیلے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان ہو چکے ہیں، ان قبیلوں میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں، ولایت اور سرپرستی، تو نہ ان کی دین کے معاملے میں مدد کیجیے نہ کسی اور معاملے میں مدد کیجیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر ہے، اور وہ قبیلے بہت بڑے بڑے قبیلے ہیں، ہر قسم کے سامان سے لیس ہے، ابھی ان کی مدد مت کیجیے، کیونکہ بڑے فساد اور خونریزی کا خطرہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنگ نہ تھوپ دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان قبیلوں کے، ان لوگوں سے جو مسلمان ہو رہے ہیں، ہر قسم کی ولایت اور سرپرستی سے منع فرمایا۔ یقیناً اس کوشچن کی سمجھ آپ لوگوں کو آئی ہوگی، میں نے بڑے واضح الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے دہرایا ہے۔ ایک غیر مہاجر جو مکہ میں مسلمان ہوئے اور ہجرت نہیں کر رہے تھے، ان کے لیے حکم ہے کہ ان کے دین کے معاملے میں مدد کیجیے، لیکن اگر ان پر کوئی اور ظلم ہو رہا ہے تو مدد مت کیجیے۔ اور ایک وہ لوگ جو دوسرے قبیلوں یعنی بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ یا اور قبائل جو کہ مسلمان نہیں تھے، ان قبیلوں میں کوئی مسلمان ہوتا ہے تو پھر ان کی کسی معاملے میں مدد مت کیجیے، کیونکہ خونریزی کا خطرہ ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسلام سے پہلے باہمی حمایت و نصرت، یہ دونوں سوال ایک ہے لیکن اس کے ہیڈنگ میں نے الگ الگ لکھے ہیں تاکہ الگ الگ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اسلام سے پہلے باہمی حمایت، ولایت و نصرت کی بنیاد کس چیز پر تھی؟ اسلام سے پہلے باہمی ولایت، سرپرستی، حمایت، تائید کرنا، طرفداری کرنا، نصرت، مدد کرنا، یہ تین چیزیں کس بنیاد پر اسلام سے پہلے ہوتی تھی؟ تو پھر ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اسلام سے پہلے باہمی حمایت، نصرت، ولایت کی بنیاد خاندانی، قبیلے اور آپس کے رشتے ناطے اور دوستی ہوا کرتے تھے۔ کیا اسلام سے پہلے باہمی حمایت، ولایت، نصرت کس بنیاد پر تھی؟ اس بنیاد پر تھی کہ تم میرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تم میرے رشتہ دار ہو، تم میرے دوست ہو، احباب ہو، اس طرح خونی رشتے، تو اس طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، کسی اور بنیاد پر نہیں۔ میں مثال دے کر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اگر
جیسے اوس اور حزرج کے قبیلوں میں 700 ایئرز تک دشمنی چلی آ رہی تھی، تو وہ کس بنیاد پر تھی؟ اگر اوس قبیلے کا کوئی آدمی حزرج قبیلے کے آدمی سے لڑتا اور معلوم بھی ہو جاتا کہ اوس کا آدمی غلطی پر ہے، پھر بھی اوس اپنے قبیلے کے آدمی کا ساتھ دیتے تھے، چاہے وہ برائی پر ہی کیوں نہ تھا، چاہے وہ برائی پر کیوں نہ ہو۔ اوس قبیلہ اور حزرج قبیلے کا کوئی آدمی آپس میں لڑتا، اوس والے غلطی پر ہوتے، ان کو پتہ بھی ہوتا کہ ہمارا آدمی غلطی پر ہے، پھر بھی اپنے آدمی کی حمایت، ولایت، سرپرستی اور نصرت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہمارا دوست احباب ہے، تو برائی پر ہی کیوں نہ ہو ان کی مدد کی جاتی تھی۔ اسلام آنے کے بعد اب یہ ہیڈنگ ہے ہمارے پاس کہ اسلام میں باہمی حمایت و نصرت کس بنیاد پر تھی، لیکن اسلام نے باہمی حمایت، نصرت، ولایت، رشتہ داری، سرپرستی دین کے بنیاد پر قائم کی۔ کیسے دین کی؟ جو مسلمان دوسرے ممالک اسلام میں باہمی حمایت و نصرت کس بنیاد پر؟ دین کی بنیاد پر، کہ اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ کو ہر قسم کی سرپرستی، ولایت، حمایت حاصل ہوگی۔ اگر آپ اچھائی پر ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کو مسلمانوں کی حمایت، نصرت، مدد، ولایت حاصل ہوگی۔ لیکن اگر مسلمان ہوتے ہوئے آپ برائی کر رہے ہیں تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ برائی پر ہیں، اس سے باز آ جاؤ۔ تو اسلام نے دین کی بنیاد پر جو ہے وہ ولایت، سرپرستی، نصرت سب کچھ قائم کیا۔ جو مسلمان دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ سیاسی ولایت کے رشتے سے خارج ہے، جیسے فلسطین وغیرہ ہے تو ہم ان کے سیاست میں تو حصہ نہیں لے سکتے، لیکن دینی اخوت سے خارج نہیں ہے، بھائی چارے سے، کیونکہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہے۔ اگر ان پر ظلم ہو رہا ہو، مسلمانوں سے مدد مانگے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کریں، یہ جہاد ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو فرمایا کہ ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد جاری رہے گا، جب تمہیں بلایا جائے تو نکل کھڑے ہوا کرو۔ تو اس طرح مسلمان بھائی کی مدد کرنا جہاد ہے، تو وہ ہم پر لازم ہے۔ لیکن سیاسی جو ولایت ہے، سیاسی رشتہ ہے، اس سے ہم خارج ہے، اس میں ہم کوئی حصہ نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، ہم لکھ سکتے ہیں، جہاد بالقلم، لکھو ان کے ظالموں کے بارے میں، جہاد باللسان، بولو ظالموں کے بارے میں، اور اگر آپ اپنے ہاتھوں سے مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سوالات تھے ہمارے پاس، اب عبارت ہے وہ پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی میں بتاتی ہوں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ اووا نصروا جنہوں نے جگہ دی، پناہ دی، مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہی مومن ہے جو حق پر ہے، یہی سچے مسلمان ہے۔ مفہوم بتاتی ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کی تعریف کی ہے، فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام پر گھر بار، مال و دولت، تجارت و کنبہ چھوڑا اور جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی راہ میں لڑتے رہے اور اللہ کے حکم سے ہجرت کی، اور دوسرے وہ انصار جنہوں نے مہاجرین کی بھرپور مدد کی، جگہ دی، پناہ دی، رہائش دی، یہاں تک کہ جائیداد میں حصہ دینے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ان دونوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ انصار و مہاجرین حق پر ہے، سچے ہیں۔ آخر میں کہتی ہوں کہ مہاجرین و انصار نے مل کر کافروں سے جہاد کیا، آپ وسلم کے ہر حکم کو مانا، ان کے ایمان میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ نے ان کو بڑی شان عطا کی ہے، ان سے آخرت میں بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اور عزت کی روزی کی بشارت دی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ پیارے بچوں،
آج ہمارا سورہ انفال بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے۔ ایک دفعہ سب بچے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیچتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب بچوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔